اس وقت پوری دنیا کی نظریں کابل پر ہیں، جہاں عبوری حکومت کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ افغانستان میں امن خطے میں امن کی ضمانت ہے۔ افغانستان کے ہر لمحہ بدلتی صورتحال پر ہم بات کریں گے، مزید اس پہ تبصرہ لیں گے، جس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اور تجزیہ کار سلیم سے، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے دفاعی تجزیہ کار خالد نعیم لودھی صاحب۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ شو پر جوائن کرنے کے لیے۔ سلیم صحافی صاحب، جتنی تیزی سے صورتحال بدل رہی ہے، کوئی بھی شاید اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ ابھی چند دن پہلے ہی امریکی انٹیلیجنس رپورٹ یہ تھی کہ 90 دن کے اندر طالبان جو ہے وہ قبضہ کر لیں گے کابل پر، لیکن آج ہی ہم نے دیکھا کہ کابل پر پہنچ چکے ہیں۔ اب تو جو ان کے جنگجو ہیں ان کو بھی اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ چیک پوسٹ پہ جا کے سنبھال لیں صورتحال، کیونکہ افغان فورسز وہاں سے چلے گئے ہیں۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ اور کوئی راستہ تو ہے نہیں، اب ایک انکلوسیو گورنمنٹ بننی ہے جس میں تمام سٹیک ہولڈرز ہوں گے۔ یہ آفر تو پہلے بھی کی جا رہی تھی لیکن افغان حکومت مان نہیں رہی تھی، اب یہی وے آؤٹ ہے؟ دیکھیں، ایک تو بنیادی غلطی کا ارتکاب کیا اشرف غنی نے کہ جو موقع تھا اس سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ مثلا یا تو وہ یہ کرتے کہ حامد کرزئی کی طرح قطر میں براہ راست افغان حکومت کو مائنس کر کے امریکی اور طالبان کے مذاکرات اور ڈیل نہ ہونے دیتے، جس طرح 2014 میں انہوں نے نہیں ہونے دیا تھا۔ پھر ان کے پاس جو موقع تھا تو پہلے وہ انتظار کرتے رہے، قیدیوں کے معاملے میں انہوں نے تاخیر کر دی، پھر وہ افغانستان میں امریکہ میں انتظامیہ کی تبدیلی کا انتظار کرتے رہے، اور جو سب سے بڑی بات تھی کہ ان کے اور عبداللہ کے ڈیل کے روح سے جو معاہدہ ہے، یہ پیس نیگوسیشن کا سارا مینڈیٹ ان کے کمیشن کے پاس تھا، انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا، اور پھر حمداللہ محب اور جو ان کے وائس پریزیڈنٹ تھے ان جیسے لوگ معاملات کو خراب کرتے رہے۔ دوسری طرف پر نہ کریں، اور مثلا جو اختیار آج سے 1 سال قبل اشرف غنی نے عبداللہ کو دینا تھا، وہ کل صبح انہوں نے ان کو دے دیا۔ صحیح، تو اب یہ سارے معاملات عبداللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ پرامن ٹرانزیشن یہاں سے ہو سکتا ہے؟ اور جو عبوری حکومت بنے گی اس میں آپ کو لگتا ہے کہ طالبان اس کی سربراہی لینے سے کم پر راضی ہوں گے؟ نہیں، معاملات تو اب عبداللہ بھی نہیں ہیں، عملاً تو معاملات اب طالبان کے ہاتھ میں ہیں۔ اسٹرانگ ہو گئے وہ۔ مثلاً وہ پلی چرخی از پارٹ آف کابل، ٹھیک ہے، ادھر سے وہ اگر بگرام پہ آ گئے ہیں تو کابل تو اس وقت ہر طرف سے محاصرہ میں ہے۔ پہلے سے کابل کے اندر ان کے 3-4 ہزار لوگ طالبان کی ہوگی، اور میری معلومات کے مطابق وہ اس میں 80% حصہ مانگ رہے ہیں، اور 80%، اور ظاہری بات ہے کہ اب اس کے لیے جو یا تو کسی شخصیت پہ اتفاق ہو جائے، وہ بھی ظاہری بات ہے اس میں زیادہ سے ان کی چلے گی، اور اگر شخصیت ایک پروپوزل یہ ہے کہ ایک کونسل ہو 6-7 افراد کی، کہ وہ وقتی طور پر کنٹرول سنبھالیں، اور اس کے بعد لوئے جرگہ ہو، اور اس میں پھر دوسرے عبوری دور کے لیے انتظام ہو۔